بسم اللہ الرحمن الرحیم. صوبہ بہار ویسٹ چمپارن سے ایک شخص نے کومنٹ کیا ہے، ایک سوال بھیجا ہے، اسلام میں زمین رہن لینا کیسا ہے اور رہن لینے والے کی سزا کیا ہے؟ رہن کہتے کسے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. رہن عربی لفظ ہے، را کے فتحے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن لوگ عام طور پر را کے کسرے کے ساتھ اسے استعمال کرتے ہیں رہن، جس کا معنی ہے گروی رکھنا. جو شخص گروی رکھے اس کو راہن کہتے ہیں، جس کے پاس رکھے اس کو مرتہن کہتے ہیں، اور جو چیز رہن رکھی جاتی ہے اس کو شیء مرہون کہتے ہیں. جب کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے، قرض دینے والا قرض لینے والے سے کوئی چیز لے کر اپنے پاس رکھتا ہے، زمین ہو، زیور ہو یا اور کوئی چیز ہو. قرض دینے والا قرض لینے والے سے کوئی چیز لے کر اپنے پاس اس لیے رکھتا ہے کہ اگر وقت پر قرض ادا نہ کیا گیا تو اسی سے اپنے حق کو وصول کریں گے، اسی سے اپنے قرض کو واپس لیں گے. رہن کا شرعی حکم یہ ہے کہ مجبوری کے وقت قرض لے کر کوئی چیز رہن رکھنا اور اس کا لینا اور دینا دونوں جائز ہیں، لیکن شیء مرہون سے مرتہن نفع نہیں اٹھا سکتا، فائدہ نہیں اٹھا سکتا. شیء مرہون راہن کی ہی ملکیت ہے. جس شخص نے رہن رکھا ہے وہ چیز اسی کی ہے، اس کا مالک وہی ہے. جس کے پاس گروی رکھی گئی وہ اس کا مالک نہیں ہو سکتا. وہ تو ضمانت کے طور پر، وثیقے کے طور پر ایک چیز اپنے پاس رکھا ہے تاکہ قرضہ واپس نہیں ہوا، اس کا حق ادا نہیں ہوا، اس کا حق نہیں ملا تو اس سے اپنے حق کو وصول کرے گا. لیکن اس کا اصلی مالک کون ہے؟ اس کا اصلی مالک وہی ہے جس نے گروی رکھی ہے، جس نے رہن رکھا ہے. اسی طرح اگر شیء مرہون سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر جو چیز رہن رکھی گئی وہ گائے ہے، بھینس ہے یا زمین ہے، ان سے اگر کوئی زائد چیز پیدا ہوتی ہے، جیسے زمین سے غلہ پیدا ہوا، گائے سے اس کے بچے پیدا ہوئے، بھینس سے اس کے بچے پیدا ہوئے، تو یہ ساری چیزیں بھی راہن کی ہیں، گروی رکھنے والی کی ہیں. ان تمام چیزوں کا مالک بھی وہی شخص ہے جس نے گروی رکھا ہے، جس نے رہن رکھا ہے. شیء مرہون سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، حرام ہے. علامہ شامی رحمہ اللہ نے فتاوی شامی جلد 10 صفحہ 83، مطبوعہ دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان، صفحہ 83 پر اس مسئلے کو بیان فرمایا ہے. اور علماء سمرقند میں سے ایک بڑے عالم کا فتویٰ نقل فرمایا ہے کہ شیء مرہون سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. اس کے بعد علماء کے اور بھی اقوال ذکر کیے ہیں. علامہ شامی نے اخیر میں اپنا فیصلہ سنایا ہے. علامہ شامی کا فیصلہ بھی یہی ہے کہ شیء مرہون سے مرتہن نفع نہیں اٹھا سکتا. جس کے پاس گروی رکھی گئی وہ اس سے نفع نہیں اٹھا سکتا ہے. لہٰذا دیہاتوں کے اندر یہ جو معمول بن چکا ہے، یہ رواج بن چکا ہے، لوگ بڑے شوق کے ساتھ
زمین رہن پر لیتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں اور اس سے جو غلے پیدا ہوتے ہیں اس کو جائز سمجھ کر استعمال کرتے ہیں۔ کھیت اور اس سے پیدا ہونے والا غلہ یہ سب کا سب راہن کا ہے، گروی رکھنے والے کا ہے، مرتہن کا نہیں۔ مرتہن ان چیزوں سے نفع اٹھائے تو یہ نفع اٹھانا ناجائز ہے، حرام ہے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دے اور اس قرضے سے کوئی نفع حاصل ہو تو وہ نفع سود ہے۔ اسی طریقے سے شیء مرہون سے جو چیز حاصل ہوتی ہے، اگر مرتہن نے جس کے پاس گروی رکھی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اس کو استعمال کیا ہے، تو گویا اس نے سود کھایا ہے، اس نے سود کو استعمال کیا ہے۔ گروی رکھنے والا اگر اجازت دے دے تب بھی شیء مرہون سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو دیہات کے حضرات اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھ لیں اور یاد رکھیں کہ آپ دوسروں کی زمین رہن کے طور پر لیتے ہیں اور کھیتی کرتے ہیں اور سالہ سال تک اس سے نفع اٹھاتے ہیں، یہ نفع اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں، حرام ہے اور یہ سود میں شامل ہے۔ سود کھانے والے، کھلانے والے، لکھنے والے، گواہی دینے والے سب پر اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کی گئی ہے۔ اس لیے آپ اس فعل سے بچیں، اس فعل سے پرہیز کریں۔